وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ سابقہ آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکایتاً نقل کیا کہ انہوں نے قوم کو کہا کہ اے میری قوم کہ یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی تھی، کیونکہ آگے ایک جہاد کا حکم آنے والا تھا تو اس کی تمہید باندھی جا رہی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس، پاکیزہ اور بابرکت خطے کے اندر، اور اس سے مراد ارض شام ہے جس میں فلسطین یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا، پہلے شام کا ہی حصہ تھا پھر اس سے الگ ہوا۔ اور یہ ارض مقدس کئی اعتبار سے ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا، انبیاء کرام کا تذکرہ، تو تقریباً یہی خطہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ حجاز جوڑ لیں، نیچے حجاز کا علاقہ ہو گیا، اوپر یہ شام کا، عراق کا، تو تقریباً یہ ایک آپ دائرہ سا بنا لیں، مصر کو بھی اس کے اندر سمیٹ لیں، تو یہ ایک دائرہ سا، یہ جو زمین کا حصہ ہے یہی تقریباً تمام انبیاء کرام کا مستقر بھی رہا ہے اور مدفن بھی ہے۔ اسی علاقے کے ساتھ سارے انبیاء کرام کی تاریخ وہ متعلق ہے۔ انتہائی مشرق میں چلے جائیں تو کوئی نبی کی آمد اس علاقے میں نہیں ہے، انتہائی مغرب میں تو خیر امریکہ وغیرہ تو اس وقت دریافت نہیں تھا، موجود دنیا وہ یہی تھی، 3 بر اعظم۔ اور اوپر یورپ کی طرف چلے جائیں تو ادھر بھی کسی نبی کی بعثت نہیں ہے، تو یہ ایک درمیان کا وسطی ایشیا کا علاقہ ہے۔ یہ تھا وہ علاقہ کہ جہاں تقریباً سارے انبیاء کرام کی بعثت اس علاقے میں ہوئی ہے، اس لیے اس کو ارض مقدس کہا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی اب وہ مقدس ہے کہ وہ متعدد انبیاء کرام کا مدفن بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی اسی علاقے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ کے اندر دفن بھی ہو جائیں، ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے وہ علاقہ، وہ خطہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے اور مقدس ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی طرف نہیں جا رہے، پھر ان سے جا کر مانگنا بھی شروع کر دو۔ مانگنا تو اللہ سے ہی ہے ہر حالت میں، ہر جگہ میں۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے وہاں جگہ ملے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، آپ علیہ السلام کے پہلو میں جگہ ملے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مقدس جگہ ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد وہی ارض شام تھی کہ جس کے بارے میں حکم تھا کہ تم لوگ ادھر جاؤ۔ التی کتب اللہ لکم، یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی کہ تمہیں ملے گی، یعنی تم فتح یاب ہوو گے، لہذا جاؤ اور جہاد کرو اور لڑ کر اپنے اس علاقے کو واپس لے لو۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اپنی پیٹھ دے کر مت وہاں سے واپس لوٹو تو تم خسارے والے، نقصان والے بن کر لوٹو گے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ارض مقدس ہمیں دے دی گئی ہے، کتب اللہ لکم، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت مبارکہ میں اپنی نعمتیں گنوا دی بھی، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تو ہمارا اب ایک حکم بھی مانو، منعم کا حکم ہے، اور پھر ان نعمتوں کے اندر بہت سارے معجزات بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جس سے اللہ کی قدرت بھی واضح ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرما دیا کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، وہ تمہیں ملے گی، تم جاؤ
اور پھر مقدس، وہ جگہ مقدس ہے، لہذا اس کے لیے تمہارا لڑنا بھی تو مقدس ہے۔ اب اللہ نہ کرے مکہ کے اوپر یا مدینہ کے اوپر کوئی چڑھائی ہوتی ہے، کوئی دشمن حملہ کرتا ہے، تو وہاں اس کے لیے لڑنا اور جان دینا تو ہر مسلمان اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ 3 اعتبار سے گویا کہ ان کو ترغیب دی گئی کہ تم اس جنگ کے لیے چلو اور تیاری کرو۔ ان لوگوں نے اپنے کچھ کارندے بھیجے، کچھ 12 افراد بھیجے جو تحقیق کریں کہ وہاں کس طرح کی قوم ہے، کیونکہ قوم عمالقہ وہاں رہتی تھی، اور وہ تھے قوم عاد کے کوئی باقیات میں سے، یا ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا۔ بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے اونچے لمبے چوڑے، جس کو پرانی اردو میں نے کلے اور دلے والے لکھا ہوا ہے کہ بڑے کلے دلے والے لوگ ہیں وہ، یعنی ڈیل ڈول والے لوگ ہیں، اونچے قد والے، بڑے چوڑے سینے والے وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو پتہ چلی یہ بات، اور وہ جو 12 افراد بھیجے تھے تحقیق کے لیے، ان میں سے 10 نے تو منہ کھول دیا اور یہ کہہ دیا کہ جی وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ تو ہمیں کچے ہی چبا جائیں گے، ان سے لڑنا تو کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو 2 حضرات تھے انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی، کیونکہ ان حضرات نے معاہدہ کیا تھا کہ قوم کو جا کر نہیں بتانا ورنہ وہ ڈر جائیں گے۔ تو ان 2 حضرات نے، جن میں ایک یوشع بن نون تھے، دوسرے لب بن یوحنا تھے، ان 2 حضرات نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں بتانا جا کر، لہذا انہوں نے ترغیب دی، ان کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ البتہ وہ جو 10 افراد تھے انہوں نے آ کر کہا کہ جی وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ان سے لڑنا تو مشکل ہے۔ اس کو اگلے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس ارض مقدس میں تو ایک زبردست قوم ہے، ایک بڑی طاقتور قوم ہے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے۔ اچھا، جبارین یہاں اسی معنی میں ہے، مضبوط جسم والا ہونا اور سخت لڑائی والا ہونا، اس معنی میں یہ لفظ ہے۔ اور دیکھیں کہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مومن مضبوط اور صحیح جسم والا ہو، پرمشقت جسم والا ہو، مشقت کا عادی ہو، سہولت پسند، ڈھیلا ڈھالا، پتلا لسا اور کسی نہ کام کا سست، ایسا بندہ اسلام کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں۔ یہ اتنا موٹا کہ بیچارہ وہ ہل جل ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کلیہما خیر۔ قوی مومن کمزور اور ضعیف مومن سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہاں خیر دونوں میں ہے کیونکہ ایمان ہے دونوں میں، لیکن اللہ کی نظر میں جو جچتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ مومن قوی۔ اس لیے پیدل چلنا مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا مت کرنا کہ تم رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر بیٹھو، بلکہ جب تک ہمت ہے گھوڑے کے ساتھ دوڑ کر چھلانگ لگا کر اس پر بیٹھا کر، تاکہ تمہارے اندر چستی باقی رہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس جسم کو کیا کرنا ہے، اس نے تو مٹی ہو جانا ہے، اس پر کیا محنت کرنی، کیا خرچ کرنا، اصل تو ایمان ہے، اصل تو انسان کا ذہن ہے وغیرہ، ایسی باتیں بھی سوچتے ہیں بعض لوگ۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، صحت مند جسم کی وجہ سے دماغ کے اندر رائے بھی صحت مند آتی، اور بیمار کی رائے بھی آپ دیکھیں کہ بیماری ہوتی۔ اب یہاں سے تعلیمی جو بورڈ ہے، یہاں تک اگر جانے کا کسی بیمار سے مشورہ کریں گے تو وہ تو کہے گا یار موٹر سائیکل لے، کوئی گاڑی لے آؤ، کوئی چنچی کروا لو۔ اور جو صحت مند ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں تک جانے کے لیے بھی ہم موٹر سائیکل نہیں چاہتے۔ تو صحت مند کی رائے بھی صحت مند ہوتی ہے، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جسم نے تو مٹی بن جانا ہے۔ ہم اکیلی روح سے کوئی عمل کر سکتے ہیں، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی جہاد کیا، یا کوئی خیر کا کام اکیلی روح سے تو نہیں ہوگا نا، سوئے پڑے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، جسم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ عبادات کی مشقت بھی وہی برداشت کرے گا جس کے جسم کے اندر کچھ طاقت موجود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ جو بیماریاں ہیں جیسے شوگر کی بیماریاں یا اور دیگر بیماریاں ہیں، اب ایک نیک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں اور اب تک وہ کرتا آیا ہے، لیکن اب وہ بیمار ہو گیا بیچارہ، وہ نہیں کر پاتا،
تو صرف روحانیت کے طور پر انسان کا مضبوط ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی سواری نہ ہو. روح کی سواری تو جسم ہے. تو بہرحال یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی جسم کو کیا ٹھیک رکھنا یا اس کا کیا فائدہ ہے، نہیں، اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ہمارے ہاں تو یہ نوجوانوں کے اندر بھی یہ چیز نہیں رہی ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو مضبوط رکھنا اسلام کی خدمت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنانا، یہ مطلوب ہے شریعت میں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، بڑی زبردست قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلْهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قوم اس علاقے سے نکل نہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ایک بیماری تھی نا، ایک تو نہ ماننا یہ بیماری تھی، دوسرا جواب دینا تضحیک کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں، ہر بات کو مذاق میں اڑا دینا. اب بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سابقہ آیت مبارکہ میں وعدہ فرما رہے ہیں، کتب اللہ لکم، وہ جگہ ہم نے تمہارے لیے لکھ دی، تم غالب آؤ گے. نعمتوں کا تذکرہ کیا، ہماری قدرت دیکھو، سمندر پھاڑ کر ان کو نکال کر لایا گیا، ابھی وہی کیفیت ہے. اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اے موسیٰ ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے لڑنا مشکل ہے، یہ باتیں نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ خود وہاں سے نکل نہ جائیں. پہلے وہ نکلیں گے پھر ہم جائیں گے. تو پھر تم جہاد کس چیز کا کر رہے ہو؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکلیں گے تب ہم وہاں داخل ہوں گے، ورنہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. یہ تھی ان لوگوں کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اسلام کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے.